شعوری انقلاب، ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، 7واں انشا، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ چلیے نیچے کانفرنس ہال میں چلتے ہیں۔ آج وہاں پروفیسر حراری کا افتتاحی لیکچر ہے۔ موضوع ہے شعوری انقلاب۔ جی آپ کل رات کی دعوت کا احوال جاننا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، نہ وہاں نہاری تھی نہ حلیم۔ زند دراصل ہندوستان کے صوبے گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قصبے کی آبادی صرف 15,000 ہے۔ انہی میں سے ایک اس کے ابو بھی ہیں، جو ایک ممتاز صنعت کار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود زند کے گھرانے کے رہن سہن میں گجرات کی ثقافت صاف جھلکتی ہے۔ ارے لیکچر تو شروع ہو چکا، پروف بولے۔ آج سے 70 سے 30,000 سال پہلے کے درمیان کہیں اچانک سے یا شاید نسبتاً آہستگی سے قدیم انسانی تاریخ میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں سوائے موجودہ انسان ہومو سیپینس کے علاوہ دیگر تمام قسم کے قدیم انسان، جن میں ہم سے قریب ترین نیاندرتھل بھی شامل تھے، صفحے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے تھے۔ وہ انسان جو لاکھوں سال سے اس کرۂ ارض پر بالکل ایک غیر اہم کردار بن کر رہ رہا تھا، جیسے سمندر کے کنارے پڑی کوئی جیلی فش، وہ اس شعوری انقلاب کے نتیجے میں اس زمین پر ایک فاتح کی حیثیت سے ابھرتا ہے۔ لیکن یہ انقلاب کیوں؟ یہ ایک بے حد پراسرار بات ہے۔ کوئی بھی حتمی طور پر اس کی وجہ نہیں جانتا۔ ماہرین مختلف اندازے ضرور لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اچانک ہونے والی جینیاتی تبدیلی، جسے میوٹیشن کہتے ہیں، کی وجہ سے مغز کی اندرونی ساخت اور وائرنگ میں بنیادی تبدیلی، نیورون اور سائنپسس کی نئے انداز سے تنظیم نو، سیکھنے، یاد رکھنے اور سیکھی ہوئی بات کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت کا بیدار ہونا، صحیح معنوں میں ایک شعوری انقلاب۔ فرض کیجئے کہ ہماری ملاقات کسی 70,000 سال قدیم انسان سے ہو جائے، تو اگرچہ وہ دیکھنے میں بالکل ہم جیسا ہی نظر آئے گا، لیکن یہ ملاقات بے سود رہے گی۔ نہ ہی ہم اس سے اپنی کہانی کہہ سکیں گے اور نہ ہی وہ اپنی کہانی ہمیں سمجھا سکے گا۔ اس وقت تک اس نے کسی شعوری کامیابی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا تھا۔ وہ محض زندہ تھا، کسی اور جنگلی جانور کی طرح۔ باقی باتیں وقفے کے بعد۔ چلیے جناب، کچھ دیر کے اس وقفے میں چائے کا ایک کپ ہو جائے۔ ارے آپ رات کی دعوت کا ذکر ابھی تک نہیں بھولے؟ چلیے بتائے دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کھایا۔ بڑی سی گول تھالی میں ایک طرف رکھی گرم چپاتی اور باسمتی چاول کا خشکا، چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں دال، کڑھی، آلو گوبھی کی سبزی اور چکن کڑھائی، پودینے اور املی کی چٹنیاں اور آم کا اچار، ساتھ رکھا نمکین لسی کا گلاس، میٹھے میں کاجو کٹلی اور سوہن پپڑی۔ میں اور جیک تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ آئیے لیکچر دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ پروف بولے، 70,000 سے 30,000 سال کے درمیان کسی مقام پر جب یہ شعوری انقلاب برپا ہو گیا تو ہومو سیپینس نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ وہ تیز رفتاری سے افریقہ سے نکل کر مشرق وسطی، ایشیا اور یورپ کی سمت بڑھے، حتیٰ کہ انہوں نے سمندر عبور کیے اور آسٹریلیا تک جا پہنچے، جہاں انسانی قدم پہلے کبھی نہ پہنچے تھے۔ انہوں نے دیگر تمام قسم کے انسانوں کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلا، بلکہ ان کا وجود
پوری دنیا سے ختم کر دیا۔ اسی عرصے میں انہوں نے سوئیاں ایجاد کی اور جانوروں کی کھالوں سے سردی سے بچاؤ کا لباس تیار کیا، کمان اور تیر بنائے، کشتیاں بنائیں، فلنٹ پتھر کے چاقو سے مجسمے تراشے۔ یہ بے حد حیرت انگیز کارنامے تھے۔ گویا اگر اتفاقاً ہماری ملاقات سٹیڈل جرمنی کے غار میں انسانی شیر کے مجسمہ تراشنے والے اس مجسمہ ساز سے ہو جس نے 32,000 سال پہلے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، تو یہ ملاقات بے حد کارآمد رہے گی۔ ہم اس سے اپنے دور کی کہانی کہہ سکیں گے، ممکن ہے غالب کی شعری عظمت سے اس کا تعارف کروا سکیں اور وہ اپنے دور کے انسان کی فطرت سے متعلق ذہنی تصویر ہمیں سمجھا سکے۔ سٹیڈل کے شیر انسان مجسمے کی درست وضاحت کر سکے گا، جو انسانی شعوری انقلاب کی سب سے اہم دستاویز اور شہادت ہے۔ تجارت، مذہب اور فنون لطیفہ کے آغاز کی واضح نشاندہی ہے۔ خواتین و حضرات، اگلا اور اہم سوال یہ ہے کہ اس شعوری انقلاب کے نتیجے میں زبان کے استعمال میں کیا ایسی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں جس نے ہم انسانوں کو اس کرۂ ارض کی حکمرانی بخشی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔